इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामईन, एक बादशाह और एक वज़ीर की हिकायत बड़ी दिलचस्प है। मुनासिब समझा कि ये भी आपके गोश गुजार कर दूं। एक दफ़ा सारे वज़ीरों के सामने बादशाह ने चैलेंज किया कि कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई आदमी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं ऐसा अक्लमंद हूँ कि मुझे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो एक वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना भी ले तो उसका क्या इनाम होगा? तो बादशाह ने कहा उसका इनाम 10,000 दिरहम, दीनार, जो भी राइजुल वक्त सिक्का होगा। तो उसने या 10 या 5, पक्की बात नहीं है, अल्लाह ताला कमी पेशी से महफूज फरमावे, मुकर्रर कर दी कि उसका इनाम ये होगा, इतना दौलत उसको इनाम में दूंगा जो कम अज़ कम मुझे बेवकूफ़ बना ले। मैं बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूं। एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह ने कहीं जाने का इरादा किया, सफ़र का इरादा किया। तो उसका एक वज़ीर था, उसको पता चल गया कि बादशाह फलां जगह जा रहे हैं, और उसको नहीं ले गए। और रास्ते का उसको पता चल गया कि फलां जगह जाने के लिए ये रास्ता बादशाह इख्तियार करेंगे। तो उसको जब अंदाज़ा हो गया तो बादशाह रवाना हुआ, तैयारी की। तो उसने ऐसे पैदल स्पीड पकड़ी या किसी और चीज़ पर, बहरहाल तेज़ रफ्तारी से आगे जाकर बादशाह के रास्ते पर पहुंच गया। और वहाँ जनाब आला उसने पगड़ी बांध ली, उसने नकली दाढ़ी लगा दी, उसने जनाब आला बड़ा जुब्बा पहन लिया और बड़ी तस्बीह ले ली, और एक बुजुर्ग की शक्ल में, मजजूब की शक्ल में जी बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने, तस्बीह जो है चलाने के लिए बैठ गया, मट्टी पे बैठ गया। ऐसे एक जगह तलाश की। बादशाह जब वहां से गुजरा तो उसने देखा कि एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है और बड़ा खाकसार किस्म का आदमी है, आजिज है, मट्टी पे बैठा हुआ है, ना इसका कोई ठिकाना है, ना कोई इसका घर है, बस जंगल में बैठा हुआ है, ज़िंदगी गुजार रहा है, दुर्वेश है। तो इसके पास जाना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो बादशाह उसके पास चला गया। बादशाह ने उसके सामने हाथ किया कि जी मेरी किस्मत की लकीरें देखो, मेरी किस्मत देखो और मुझे कोई नसीहत करो। तो वज़ीर तो उसके घर का आदमी था ना, उसको बादशाह की सब बातों का पता था, सब राजों का पता था, घर का पता था, बाहर का पता था, दरबार का पता था, वो तो उसके सब राज जानता था। तो उसका हाथ पकड़ कर बैठ गया और वही हाल सुनाने शुरू कर दिए। जी आपके घर में ये चल रहा है, आपकी कैबिनेट में ये चल रहा है, आपके मुखालिफ मुल्कों में ये बातें हो रही हैं, और जनाब आला ये इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये तो पहुंची हुई सरकार है जी, बड़ा कामिल वली है जी। तो बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ। बादशाह ने आर्डर किया अपने नौकरों को, गुलामों को, वज़ीरों को कि चंद बोरियां दौलत की यहाँ गिरा दो, इधर रख दो, अल्लाह वाले के लिए हदिया, क्योंकि ये मिट्टी पे बैठा हुआ है, कोई कम अज़ कम जो है वो कमरा बनवा ले, कोई अपना आस्ताना आलिया बनवा ले, और जनाब आला कोई जो है ना लोग आते होंगे, लंगर का इंतज़ाम करे, अपने आराम का इंतज़ाम करे। तो 4 बोरियां जो है गालिबन जो दिरहम और दीनार की यहाँ रख दो। तो उसने, दुर्वेश ने कहा नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, हमें पैसों से कोई गर्ज ही नहीं है, हम लेते नहीं है, हमारा काम पैसों से है नहीं, हम दुनिया को ठोकर मार चुके हैं, हम दुनिया हमें पसंद होती तो हम शहरों में रहते, दुनिया वालों का अंजाम सही नहीं है।
ہم دنیا کو چھوڑ چکے ہیں بھائی، یہ ہمیں نہیں چاہیے، چاہو اٹھاؤ، جلدی کرو نا، اٹھاؤ، بس ادھر رکھو، نہیں میں نہیں لیتا۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، بھئی اللہ والے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن یہ عجیب اللہ والا ہے کہ اس کو دنیا سے بالکل رغبت نہیں ہے، یہ دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بہرحال بادشاہ نے وہ پیسے اٹھوا لیے اور اپنے کام سے چلا گیا، واپس آ گیا۔ یہ جب بادشاہ چلا گیا، یہ کپڑے جھاڑ کر، اپنا وہ روپ اتار کر سارا، پھر سیدھا صحیح ہو کر اپنے گھر آ گیا، اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا، اپنے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ جب سفر سے واپس ہوا تو باقی جو وزیر رہ گئے تھے، جو لوگ رہ گئے تھے، ان کو کارگزاری سنائی اپنے آنے جانے کی، وہاں کی، کہ میں ایسے گیا، ایسے آیا، ایسے گیا۔ تو اپنے حالات میں اس نے اس درویش کا واقعہ سنا دیا۔ بھائی بات یہ ہے، درویش تو بہت ہیں دنیا میں، دیکھے ہیں، لیکن جو ایک درویش دیکھا نا اللہ والا، وہ تو میرے دماغ سے اترتا نہیں، میں بہت اس سے امپریس ہو گیا جی، وہ بڑا اللہ والا تھا جی، وہ درویش ہوں تو ایسے ہوں بھائی، کمال کا تھا، میرے سب باتیں اس نے بتا دی ہاتھ دیکھ کر، اور جناب اعلیٰ اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، میں نے دنیا دینا چاہیے، حالانکہ خطیر رقم دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے ٹھوکر مار دی، نہیں لی، بڑی تعریفیں کی بادشاہ نے۔ تو وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، تعظیم معاف، جلدی میرا انعام نکالو، جلدی میرا انعام نکالو، جلدی میرا انعام نکالو۔ بادشاہ نے کہا کون سا انعام بھائی، کس انعام کی بات کر رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا آپ نے کوئی وعدہ کیا تھا فلاں دن اپنی کیبنٹ میں کہ جو مجھے بے وقوف بنا لے میں اتنا پیسے دوں گا، وعدہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں وعدہ تو کیا تھا، تو اب کیوں میں انعام دوں؟ تو اس وزیر نے کہا جی وہ اللہ والا کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ والا میں تھا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، آپ آئے تھے، آپ کو یہ باتیں بتائی تھی میں نے، تو وہ تو میں تھا۔ اس نے کہا نہ کر یار، اس نے کہا سچی بات میں تھا۔ تو جب اس کو یقین آ گیا تو بادشاہ نے ایک سوال کیا، اچھا بھئی میں تیرا انعام تو دیتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا تھا، تو میں نے آپ کو 4 بوریاں سونے چاندی کے سکوں کی دینا چاہیے تو میں چلا جاتا، تو وہ لے کر بھی تو آ سکتا تھا، وہ تو لے سکتا تھا، لیکن تو نے وہ کیوں نہیں لی؟ لیکن اس پر جو ہے، جو پیسے مقرر ہیں 10,000 ہے یا 5,000 ہے، اس پر تو لڑ رہا ہے، لیکن وہ زیادہ تھیں، وہ کیوں آپ نے چھوڑ دی اور یہ کیوں لے رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، وہ بات یہ تھی کہ اس وقت میں نے شکل اللہ والوں کی بنائی ہوئی تھی، شکل اللہ والوں کی بنائی ہوئی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے تو اللہ والے بدنام نہ ہو جائیں، اللہ والوں کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے، میری وجہ سے اللہ والوں پر کوئی حرف نہ آئے، میں نے تو اس بات سے جو ہے نا وہ بوریاں نہیں لیں اللہ والوں کی وجہ سے کہ میں نے شکل ان کی بنائی ہوئی تھی، اور یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں۔ تو بادشاہ نے تسلیم کیا اور اس کو اس کا انعام دے دیا۔ تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے، ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ سیکھنا چاہیے کہ جو اللہ والوں کی شکل بناتے ہیں، رکھتے ہیں، ہے تو انسان ہے، خطا کار ہے، کمزوریاں ہیں، لیکن وہ یہ کوشش کرے کہ میرے اعمال، میرا طریقہ کار، ہر چیز ٹھیک ہو، تاکہ میری وجہ سے اللہ والے بدنام نہ ہوں۔ اگر میں داڑھی رکھ کے غلطی کر لوں تو داڑھی والے بدنام نہ ہو جائیں، میں پگڑی باندھ کر جو ہے وہ غلطی کر لوں تو پگڑی والے بدنام نہ ہو جائیں، میں حاجی ہو کر ایسا کام کروں تو سارے حاجی بدنام نہ ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ اچھے کام کریں، ہماری وجہ سے کوئی بدنام نہ ہو،
اور ایک بات اس میں اور یاد آ رہی ہے، وہ بھی میں شامل کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں گئے اور مقابلہ ہوا تو فرعون نے جادوگر منگوائے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، تو جادوگر جو آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر آئے، داڑھی رکھ لی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن لیا، موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر آئے۔ تو اللہ تعالی نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی، جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فرعون کو اور باقی تماشائیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو مفسرین کرام نے اس جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے چاہا جو میرے نبی کی شکل اپنائے کم از کم میں اس کو تو محروم نہ کروں، اس کو تو ایمان دے دوں۔ تو یہ قرآن کا واقعہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے، لباس میں اور جناب اعلیٰ وضع قطع میں داڑھی رکھنی چاہیے، کرتا قمیص، کرتا پگڑی ٹوپی پہننی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے کہ انہوں نے میرے نبی کی شکل بنائی ہے، اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کر دے اور جنت نصیب کر دے۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔